اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس احساس سے تھک چکے ہیں کہ آپ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے ساتھ حالات جنگ میں؟ ٹھیک ہے، تب تو اس سے باہر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سیکھیں کہ کیسے خدا کو اپنی جنگیں لڑنے دیں۔ خدا کے پاس جنگ کا منصوبہ ہے، اور جب بھی ہم حالات جنگ میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح خدا چاہتا ہے اسی طرح سے جنگ کی جائے۔ آج صبح میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں، لیکن ہماری جنگ کے یہ ہتھیار جسمانی نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہتھیار نہیں جنہیں آپ دیکھ سکیں یا محسوس کر سکیں یا اسٹور پر جا کر خرید سکیں۔ لہٰذا اگر یہ جسمانی ہتھیار نہیں تو پھر یقیناً یہ ہتھیار روحانی ہیں۔ آج رات آپ کو یہاں کلام سناتے ہوئے خدا کے کلام کو بولنے کے وسیلہ سے میں دشمن سے جنگ کر رہی ہوں۔ میں آپ کی زندگی میں ہونے والی جنگ میں آپ کی مدد کر رہی ہوں، اور میں اپنی زندگی میں بھی جنگ کر رہی ہوں، کیونکہ میں خدا کا کلام بول رہی ہوں جو زندگی اور قوت سے بھرپور ہے۔ خدا کا کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو زندگیاں بدل دیتا ہے۔ جب تک کہ یہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق لے کر نہ آئے تو آپ لوگ اس عمارت میں جمع نہ ہوں اور سفر کر کے یہاں نہ آئیں، اور نہ ہی ہوٹل کے اخراجات اور وہ سب خرچ برداشت کریں جو آپ نے یہاں آنے کے لیے کیے ہیں، اور گھنٹوں کسی کو بولتے ہوئے نہ سنیں۔ اور مجھے یہ سچائی بہت پسند ہے کہ آپ بڑے دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں۔ خدا کا کلام آپ کے ذہن میں داخل ہوتا اور اسے نیا بنا دیتا ہے، یہ دل میں اترتا ہے اور ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہیں، ایسے ہتھیار جن کی بدولت ہم اس وقت بھی اطمینان کے ساتھ چل سکتے ہیں جب دشمن ہم پر اپنے بہترین ہتھیار آزماتا ہے۔ راست بازی ایک ہتھیار ہے جو بتاتا ہے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، یہ ایک ہتھیار ہے، لیکن یہ دشمن سے لڑنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ نجات کا خوت پہننا دراصل خدا کے فرزند کے انداز میں سوچنا ہے، اور بائبل دو دھاری تلوار کو لینے کے بارے میں بتاتی ہے جو یہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ نہیں لکھا ہے کہ اسے اپنی میان میں لٹکا کر رکھو، بلکہ لکھا ہے اسے لے لو، یعنی میان میں سے نکال کر اس دو دھاری تلوار کو استعمال کرو۔ لہٰذا اس صبح ہم نے خدا کے کلام کو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے بارے میں بات کی، خدا کے کلام کو بولنے کی قوت کے بارے میں بات کی۔ آج رات ہم دیکھیں گے کہ ہماری جنگی حالت کیا ہے، اور یہ کہ اگر ہم اس طرح سے لڑیں جس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم لڑیں تو خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ دوسرا تواریخ 20 باب اور 17ویں آیت۔ تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا، اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا۔ خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلے کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ کیا یہ اچھی خبر نہیں ہے؟ تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا۔ بہت برسوں تک میں سوچتی رہی کہ ہماری صورتحال چپ چاپ والی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ ہمیں خاموش رہ کر اپنے مقام پر آنا ہے، اور یہی وہ یہاں کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرا تواریخ 20 باب پورا پڑھیں تو سیاق و سباق کے مطابق یہ وہ مقام نہیں ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ اور ہم یہاں پہلی آیت سے شروع کریں گے، اور آج رات ہم کچھ اہم اسباق دیکھیں گے۔ دوسرا تواریخ 20 باب پہلی آیت۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ آپ نے دیکھا کہ بائبل میں بہت سی آیٹس ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب ہی اپنے اپنے آیٹس ہیں۔ شاید یہ برے افسران ہیں، یا تکرار کرنے والے پڑوسی ہیں، یا سر دردی ہیں، یا بل ادا کرنے کے لیے پیسے کی کمی ہے، لیکن ہم سب کو ان کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پیچھے آتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلے کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشفت ڈر کر، میں چاہتی ہوں کہ آپ غور سے سنیں، کیونکہ کسی بھی بری خبر پر ہمارا فطری رد عمل خوف اور ڈر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا کرتے کیا ہیں؟ یہ بات زیادہ اہم ہے۔ لفظ ڈر کا اصل مطلب ہے بھاگنا یا وہاں سے بھاگ نکلنا۔ اب بہت دفعہ لوگ اپنے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ان سے فرار کا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ باہر نکل کر پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں اپنے مسائل کے بارے میں سوچنا نہ پڑے۔ کچھ لوگ بستر پر جاتے ہیں اور فوراً سو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ خود کو منشیات کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ کئی طرح کے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ اپنے مسائل سے
نظریں چراتے ہیں. میری ماں نے ہمارے گھر میں ہونے والے مسائل سے نظریں چرائیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ذہنی حالت خراب ہو گئی اور پچھلے سال 85 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئی. وہ واقعی بہت اچھی خاتون تھی لیکن ان کی کوئی زندگی نہ تھی. حقیقت میں اس نے زندگی گزاری ہی نہیں. یہ بہت ہی بھیانک بات ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی زندگی تباہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہیں. اور مجھے اس بات سے نفرت ہے کیونکہ میں شاہد ہوں کہ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا اور میں گواہ ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں شاہد ہوں کہ اس نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا کیونکہ میری ماں نے اس کا مقابلہ نہ کیا. شاید اگر کبھی وہ اسے روکتی تو اسے کوئی مدد مل جاتی. جب ہم اپنی مشکلات سے بھاگتے ہیں اور جب ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں تو اپنی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں. خدا نے ہماری پشت کے لیے کوئی ہتھیار مہیا نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ہم سے کبھی توقع نہیں کرتا کہ ہم بھاگیں گے. ہر قسم کا ہتھیار جس کا ذکر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کریں اور اس کا سامنا کر سکیں. اور مجھے بے حد پسند ہے جب بائبل کہتی ہے کہ چرواہا داؤد جو دراصل بادشاہ بن گیا، لکھا ہے کہ جب وہ جولیت کا مقابلہ کرنے جا رہا تھا تو وہ دوڑ کر میدان جنگ کو گیا. اور مجھے یہ بات بے حد پسند ہے کہ جب اس نے جولیت کو دیکھا تو اس سے بھاگا نہیں بلکہ اس کی طرف بھاگا. اور آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ اپنی مشکلات کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم بعض اوقات مرنے کی حالت تک پہنچ جاتے ہیں اور کئی دفعہ یہ ہمیں واقعی اس حد تک ڈراتی ہیں اور بہت دفعہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں نہ سوچیں اور خدا پر بھروسہ کریں. اور میرا مطلب یہ نہیں کہ بے وقوفی کریں، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں تو کہیں میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گی. میں ایمان کا قدم اٹھاؤں گی اور خدا میرے ساتھ ہوگا. جب میں میدان جنگ میں پہنچوں گی تو وہ مجھے دکھائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. آمین. اور پھر میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسی چیزوں کو جن کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے نظر انداز کر رہے ہیں. یعنی بچے آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا ہے لیکن آپ اسے اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں. آمین. جس بات کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوں ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی ہے بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. لہٰذا ہمیں خوف پر قابو پانے کی ضرورت ہے اور اسے خود پر قابو پانے نہیں دینا ہے. جس لمحے یہوشافت کو بری خبر ملی وہ خوفزدہ ہو گیا. یہوشافت کو بتایا گیا تھا کہ ایک بڑا انبو اس کے خلاف آ رہا ہے. 3 آیت اور یہوشافت ڈر کر، لیکن آگے دیکھیں کہ اس نے کیا کیا اور مجھے بے حد پسند ہے. اور یہوشافت ڈر کر دل سے، پورے عزم سے اور ضرورت کے پورے احساس کے ساتھ خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی. میرے خدا، اگر ہر دفعہ جب بھی کوئی مشکل سر اٹھائے اور ہمیں خوف محسوس ہو تو ہم اگلا قدم جو اٹھانا ہے وہ یہ کہ کچھ وقت نکالیں اور خدا کے طالب ہوں. تو مسیح کی کلیسیا اور کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے کس قدر زیادہ پرکشش ہو اور اس سے ہماری زندگی میں کس قدر بڑا فرق پڑے گا. جی کیا کوئی آج شام میری بات سن رہا ہے؟ فون کی طرف نہ جائیں، تخت کی طرف جائیں. ہمیں کسی بھی شخص کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان کو تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کا جنگی منصوبہ کیا ہے، خدا کی جنگی حکمت عملی کیا ہے. ہر جنگ میں اس کی حکمت عملی کو ہمیں براہ راست خدا سے سننے کی ضرورت ہے. خدا کی طرف سے کہا گیا ایک لفظ ان 1000 الفاظ سے بہتر ہے جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں. آپ کہیں گے خدا سے سننا، کیا ہم واقعی ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ پاک روح کی رہنمائی میں چل سکتے ہیں اور آپ خدا کی آواز سن سکتے ہیں. شاید آپ کو الفاظ تو سنائی نہ دیں. میں ہر وقت آواز سننے کی تلاش میں نہیں رہتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ خدا کی تلاش کرتے ہیں اور جب آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو چاہے آپ یہ نہ بھی جانتے ہو کہ درست کیا ہے، پھر بھی اپنے اندر آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو جس لمحے آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو آپ کو رہنمائی ملے گی اور آپ جان لیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح خدا کو رہنمائی کرنے دی جائے. میں جب بھی یہاں آتی ہوں تو میرے پاس ایک پیغام ہوتا ہے، لیکن دیانت داری کی بات ہے میں آخر سے شروع کی طرف جاتی ہوں. یہ یہاں نہیں ہے. اس میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو میں استعمال نہیں کرتی اور بعض اوقات ہماری زندگیاں اس قدر منظم ہوتی ہیں کہ خدا کی مداخلت کی اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی. ہمیں سیکھنا ہوگا کہ خدا سے کس طرح سنیں. خدا کی طرف سے صرف ایک ہی لفظ حقیقتاً آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے. صرف ایک لفظ آپ کو کسی بھی چیز کا سامنا کرنے کی دلیری دے سکتا ہے. 25 برس پہلے میں چھاتی کے سرطان کا شکار ہوئی اور کینسر کی ایک قسم بہت تیزی سے بڑھتی تھی. اگرچہ گلٹی بہت چھوٹی سی تھی لیکن اس وقت وہ لوگ بہت بڑا آپریشن کیا کرتے تھے. لہٰذا
مجھے بھی فوری طور پر وہی بڑا آپریشن کروانا پڑا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں آپریشن نہیں کرواتی تو میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہی ہوں. یہ میرے ہارمون سے جڑا ہوا ایک کینسر تھا اور فطری طور پر کینسر ایک خوفزدہ کرنے والا لفظ ہے اور مجھے یاد ہے کہ میں اس قدر خوفزدہ تھی. یہ خوف انتہائی شدید تھا اور تب میں خدا کے کلام کا اقرار کرتی اور دوبارہ اپنے اندر مضبوطی محسوس کرتی. میں خدا پر بھروسہ کرتی اور اچانک سے وہ خوف پھر سے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتا. صبح کے وقت تقریباً 3 بجے بڑے واضح طور پر اپنی روح میں نے سنا, میں تجھے سنبھالوں گا. تو مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہے, میں تیرا خیال رکھوں گا. اب آپ جانتے ہیں کہ دوسرے 500 لوگوں نے مجھے یہی کہا تھا اور میں نے بھی خود کو یہی کہا تھا. مشکلات کے دوران ہمیں خود سے بات کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے حوصلہ افزائی حاصل کرنا اچھا ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب خدا نے مجھ سے یہ کہا تھا تب میرا مطلب ہے تب میرا ایمان بڑھا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام میں سے. ایمان اس وقت بڑھتا ہے جب خدا کلام کرتا ہے. میں خوش ہوں کہ آج شام میری بات سنیے کہ آپ یہاں موجود ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرے ذریعے خدا کو سن سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ کچھ باتیں جو میں کہوں گی وجہ بنے کہ آپ گھر جا کر اپنی زندگی کے کسی حصے میں خدا کے طالب ہوں, کیونکہ خدا کی طرف سے ایک لفظ لوگوں کے 1000 الفاظ سے گنا قدر ہے. ہم اس وقت تک خدا سے نہیں سنیں گے جب تک اس کی آواز سننے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے. میں جانتی ہوں کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں مختلف طور پر چل رہے ہیں, اور میں آپ سے کچھ کہہ سکتی ہوں کہ خدا کے طالب ہوں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. آپ کہیں گے اچھا لیکن میں تو ٹی وی پر آپ کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں جا کر دیکھوں کہ آپ کیسی نظر آتی ہیں, تو بہت مزہ آئے گا. آپ واضح طور پر نہیں جانتے کہ خدا کی تلاش کرنا کیا ہے, تو کسی جگہ جائیں اور دروازہ بند کر لیں. اگر آپ واقعی نہیں جانتے کہ خدا کے طالب ہوں تو وہ آپ سے وہیں آ کر ملے گا جہاں آپ ہیں, اور آپ کو اسے تلاش کرنا نہیں پڑے گا کہ وہ کہاں ہے. سنیے, مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا اگر آپ واقعی نہیں جانتے کہ کس طرح خدا کی تلاش کریں تو خوشخبری یہ ہے کہ خدا آئے گا اور آپ کو وہاں ملے گا جہاں آپ ہیں, اور آپ کو صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جا کر بیٹھیں اور کہیں اے خدا مجھے تیری ضرورت ہے. میں مصیبت میں ہوں, میں خوف میں اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتی, میں جذباتیت میں اپنا رد عمل نہیں دینا چاہتی, میں نہیں جانتی کہ کیا کروں. مجھ سے کلام کر, میری رہنمائی اور رہبری کر, اور اگر پھر بھی وہ آپ سے بات نہیں کرے تو قطعاً پریشان نہ ہو اور گھبرائیں نہ. جب آپ کا وقت ختم ہو جائے تو کہیں ٹھیک ہے خداوند تو نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی, لیکن مجھے یقین ہے کہ تو میری رہنمائی کرے گا اور راستہ دکھائے گا, اور میں نے قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کھڑی ہوئی گاڑی نہیں چلا سکتے, آپ کو اپنی زندگی کو رکی ہوئی حالت سے نکالنا ہے اور کہیں جانا ہے تاکہ خدا آپ کو کہیں لے جانے میں رہنمائی کر سکے. ٹھیک ہے, خدا کی آواز براہ راست سنیں. دوسرا تواریخ 20واں باب اور 4 آیت. اور بنی یہودا خدا سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے, بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے اپنے پورے دل سے مدد مانگنے کو آئے. مجھے یہ بہت پسند ہے کہ یہ لوگ واقعی سنجیدہ تھے. آپ میں سے کتنے اس بات سے متفق ہے کہ جس لمحے آپ کی مشکل سر اٹھاتی ہے اور آپ خوف محسوس کرتے ہیں, اگر آپ صرف 15 یا 20 منٹ نکالیں یا آدھا گھنٹہ, جو وقت آپ کو کسی ایک ٹی وی پروگرام کو دیکھنے میں لگتا ہے, آپ صرف بیٹھ جائیں اور کہیں خداوند مجھے تیری آواز سننے کی ضرورت ہے, مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے. میرے خدا, آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں چیزیں کس طرح تبدیل ہوں گی؟ کیا ڈرامائی انداز میں نہیں؟ یہ واقعی شاندار ہوگا. 5ویں آیت. اور یہوشافت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا, اور مجھے یہ اگلی کچھ آیات بہت پسند ہیں. ہم 9 آیت تک پڑھیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ یہوشافت خدا سے بات کرنا شروع کرتا ہے, لیکن اس کو اپنی مشکل بتانے میں 4 آیات لگتی ہیں. پہلی 4 آیات میں وہ خدا کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کس قدر عظیم خدا ہے. او خدایا, اس میں تو ایک پیغام ہے. اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا, کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. اے ہمارے خدا, کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے, اور کہتے ہیں کہ
اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، اور ابھی تک اس نے خدا کو بتایا نہیں کہ وہ مشکل کا شکار ہے۔ اے خدا، ہم تیرے حضور فریاد کریں گے اور ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیں جواب دے گا کیونکہ تو عظیم اور قوت والا خدا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تو نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ میں خدا کو مکھن لگا رہی ہوں اور پھر میں اسے بتاؤں گی کہ اصل میں مجھے کیا درکار ہے، اور بے شک خدا ہمیں حقیقت میں جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن در حقیقت مجھے یہ بہت پسند ہے کہ اس نے سیدھا جا کر کسی چیز کو مانگنا نہیں شروع کر دیا۔ سو اب دیکھ، امون اور مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے خدا، جب وہ اسرائیل کی سرزمین میں آئے تو بنی اسرائیل انہیں تباہ کر سکتے تھے، لیکن تو نے ایسا نہ کرنے دیا۔ دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے نکالنے کو آ رہے ہیں۔ 12 آیت۔ اب وہ اپنا مدعا بیان کرنے کی طرف آتا ہے۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اب 12ویں آیت بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ، تو بہت عظیم ہے اور طاقتور ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسی ناممکن بات نہیں جو تو نہ کر سکے۔ میں مصیبت میں تیری طرف آؤں گا اور یقیناً تو اسے حل کرے گا۔ اب یہ دشمن جو ہمارے خلاف رہے ہیں، اگر تو شروع ہی میں ہمیں انہیں تباہ کرنے دیتا تو اب وہ ہمیں تنگ نہ کر رہے ہوتے، لیکن تو نے کہا کہ نہیں، اور ہم نے تیری بات مانی، اور اب وہ ہمیں یہ بدلہ دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں۔ سو ایک طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا، جس مسئلے کا میں اس وقت سامنا کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اور تھوڑا بہت اس میں تیرا بھی ہاتھ ہے، اور میرا مطلب ہے جب خدا نے میری آنکھیں کھولی کیسے سمجھوں، تو میں نے کہا واو، اگر میرا بچہ کر ایک ہفتے کے لیے مجھ سے میری کار مانگ لے اور میرے پاس آ کر کہے میں آپ کی کار ایک ہفتے کے لیے لے جا سکتا ہوں، یا اس سے بھی برے انداز میں وہ سوچے اور کہے کہ وہ لے جا سکتا ہے اور چابیاں لے اور کار لے جائے، یہ بات کچھ اچھی نہیں لگے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے آپ کی کار چاہیے تو میں شاید اسے دے دوں، لیکن میں اس بارے میں کچھ خوش نہیں ہوں گی۔ دوسری طرف اگر وہ آئے اور کہے او ماں، آپ تو بے حد اچھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوا تو میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو واقعی ایک عظیم ماں ہیں، بہترین ماں ہیں، اور ساری دنیا میں سب سے شاندار ماں ہیں، اور میں آپ سے پورے دل سے محبت کرتا ہوں، ماں مجھے گلے سے لگا لیں۔ دراصل یہ سب خدا کو پہلا درجہ دینے کے بارے میں ہے۔ اگر آپ نے دعائے ربانی پر غور کیا ہو جیسے میں آج کر رہی ہوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، کسی بھی منت یا درخواست سے پہلے ہم اس کی ستائش کرتے ہیں، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ نہیں، ہم جا کر سیدھا یہ نہیں کہتے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ سب سے عظیم تر ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے، کیا ہی زبردست خدا ہے، تو سب سے برتر ہے، تو عظیم تر ہے۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمیں ہمارے تمام دشمنوں سے چھٹکارا دے، ہمیں برائی سے بچا۔ میں آج رات آپ کو ایک جنگی منصوبہ دے رہی ہوں۔ 12ویں آیت۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ بغیر اقرار کیے آپ خدا سے مدد حاصل نہیں کر سکتے، اور ایک وجہ کہ کیوں ہم خود کو تھکاتے ہیں کیونکہ ہم بار بار وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مدد نہیں چاہتے۔ ایک چھوٹے بچے کی طرح، چھوٹے 1.5 سال کے بچے، وہ اپنے تسمے نہیں باندھ سکتے، لیکن وہ یہ کام خود کرنا چاہتے ہیں۔ میں خود کروں گا، میں خود کروں گا، میں خود کروں گا۔ وہ خود کر کے آتے ہیں، اور انہوں نے الٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کی شرٹ کی سلائیاں باہر ہوتی ہیں، پینٹ کے زپ پیچھے ہوتی ہے، تسمے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گرا لگا کر پھنسائے ہوتے ہیں۔ خدایا، لیکن وہ خود کریں گے۔ بائبل کی تعلیم کے مطابق وہ فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے لیے کہنا مشکل ہوتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اے خدا، یہ کام میرے لیے بڑا ہے لیکن تیرے لیے نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ کیا کروں۔ یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ ہمارے لیے کہنا اتنا مشکل کیوں ہے کہ میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی۔ لیکن جو جانتا ہے
میں اس کے پاس جاؤں گی اور وہ مجھے دکھائے گا کہ کیا کرنا ہے. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے فرزند کے طور پر آپ کو ہمیشہ جواب ملے گا. شاید اس وقت آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن جب خدا تیار ہوگا اور وہ وقت پورا ہو جائے گا. شاید اس وقت آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن جب خدا تیار ہوگا اور وقت پورا ہو جائے گا تو خدا آپ کی رہنمائی کرے گا اور آگے آگے چلے گا. وہ آپ کو دکھائے گا کہ کیا کرنا ہے. اور جب وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہوگا اس آدھے وقت میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں. اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا. اور یہاں تھوڑی سی جگہ میں نے لکھا ہے انہوں نے انتظار کیا. اور دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اکثر شکست کھا جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں اپنی منت خدا کے حضور پیش کرتے ہیں اور اس وقت کچھ نہیں ہوتا اور ہم اپنے دوسرے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اگر خدا نے جواب نہیں دیا تو ہم اس منصوبے پر عمل کریں گے. انہوں نے انتظار کیا، وہ کہہ رہے تھے خدا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا کبھی کبھی خدا کچھ دیر انتظار کرتا ہے کہ دیکھے کہ کیا ہم انتظار کریں گے یا آگے بڑھ کر جسم کے کام کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں اے خدا، میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں کہ میرے خاوند کو بچائے گا. لیکن اگر تجھے میری مدد درکار ہو تو میں اس لیے جوائس مائر کی کچھ کتابیں خرید لوں گی اور کچھ چیزوں کو خط کشید بھی کر دوں گی اور پھر انہیں گھر میں مختلف جگہ پر رکھ دوں گی. جب وہ گھر ہو تو میں ان سی ڈیز کو چلاؤں گی اور ٹی وی پر پروگرام بھی لگاؤں گی. آپ جانتے ہیں کہ اگر خدا واقعی کچھ کرنے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا تو وہ شاید آپ کو ایک اتفاق ہی لگے گا. آپ کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہی ہیں. جسم کے کام ہمارے اپنے بہترین آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ کام کریں جو صرف خدا کر سکتا ہے، اور بے سود کوششیں کریں گے اور یہ ہمیں تھکا دیں گی. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ڈیو کو تبدیل کرنے کی بہت کوشش کی. او میرے خدا، اور اب 50 برس کے بعد بھی وہ تقریباً ویسے ہی ہیں. میں یہ بات پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ ہر طرح کے کھیل پسند کرتے ہیں اور مجھے کھیلوں سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں، اور وہ ابھی بھی، بلکہ حقیقت ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ کھیل دیکھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ٹینس ان کے پسندیدہ کھیلوں میں شامل نہیں تھی، لیکن اب ہر وقت ٹینس ہوتی ہے. میرا مطلب ہے سب کچھ. وہ فٹ بال دیکھتے ہیں، بیس بال دیکھتے ہیں. میں نے انہیں بدلنے کی بہت کوشش کی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بدل نہیں سکتے، صرف خدا لوگوں کو بدل سکتا ہے. اور اگر اس وقت آپ کی جنگ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نہیں بدلتے تو ایک بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ اگر خدا نے آپ کو ان کے ساتھ رکھا ہے تو وہ آپ کو فضل دے گا کہ چاہے وہ بالکل بھی تبدیل نہ ہو پھر بھی آپ وہی رہیں گے اور خوش رہیں گے. آپ سر ہلا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، مجھے پتھر نہ مارے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کوئی آپ کو مارتا پیٹتا ہے اور آپ کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور اس طرح کے برے کام کرتا ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ جانتے ہیں کہ اس وجہ سے لوگ طلاق بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ان کے خاوند کو سپورٹ سے بے حد دلچسپی ہے. وہ اس لیے طلاق لے لیتے ہیں کہ ان میں ہم آہنگی نہیں. خیر، ہم آہنگی کون رکھتا ہے؟ میرا مطلب ہے ڈیو اور میں دو بالکل مختلف لوگ ہیں. میں بہت زیادہ بولتی ہوں، وہ زیادہ بات نہیں کرتے، اور میں، آپ جانتے ہیں، ہر چیز کے لیے پاگل ہو جاتی ہوں اور وہ بالکل پرسکون رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم خدا سے آگے بھاگتی ہو، اور میں کہتی ہوں ہاں آپ 10 میل پیچھے ہوتے ہیں. میں فوراً فیصلے کرنا پسند کرتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں اچھا خیر دیکھتے ہیں، ہم اس بارے میں تھوڑا سوچتے ہیں. اور میں اس بارے میں سوچنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا پسند کرتی ہوں. جسم کے کام جو کام نہیں کرتے، ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں. خدایا، ہم ہیں کون جو سوچتے ہیں کہ میں کسی کو بدل سکتی ہوں؟ اور نہ صرف یہ بلکہ خداوند میں سیارے پر سب سے زیادہ تبدیلی چاہتی ہوں. لہٰذا مجھے کسی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. بس مجھے بدل دے اور باقی کے ساتھ جو تو کرنا چاہتا ہے کر. اب شاید آپ کو کچھ کرنے کو مل جائے. خیر، آپ کو اپنی جنگیں خود نہیں لڑنا پڑیں گی کیونکہ خدا آپ کی طرف سے جنگ کرے گا. بس یہ اقرار کریں کہ آپ کو خدا کی ضرورت ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار دیں اور انتظار کے دوران اس کی پرستش کریں.